بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث رواہ البخاری ومسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جن احادیث کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ان تمام احادیث کا جو تعلق ہے میرے اور آپ کے معاشرے کے ساتھ ہے، اور میں یہ بات بارہا دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس ساری کتاب کا تعلق جو ہے میرے اور آپ کے معاشرے کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج انشاءاللہ العزیز تمام احادیث کا مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ مختصر وقت میں مدلل اور جامع جو گفتگو ہے اس کی سمجھ آ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، تم گمان سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، جو گمان ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے. اب گمان کیا ہے؟ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس گمان سے مراد ایسی تہمت ہے کہ جس کی کوئی بھی حقیقت، جس کی کوئی بھی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کسی بندے کے بارے میں دل کے اندر یہ بات بٹھا لیں، بات کو جما لیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بدکار ہے، وہ شرابی ہے، وہ یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو کسی کے متعلق ذہن کے اندر ایسے خیالات پیدا کرنا گمان ہے، اور اس گمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بچنے کی مجھے اور آپ کو تلقین فرمائی ہے. اللہ سورہ حجرات 26ویں سپارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم گمان سے بچو. تم کیا کرو؟ گمان سے بچو. تو میں نے اور آپ نے گمان سے بچنا ہے. کسی کے بارے میں کوئی بھی ہم نے دل کے اندر گمان پیدا نہیں کرنا. اگر کریں گے تو میں اور آپ کئی خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں. اگلی جو حدیث ہے اس کے راوی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے میرے اور آپ کے جو حکمران ہیں ان کے متعلق ہے، ان کے بارے میں ہے. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوم کا حاکم بنایا ہے، اپنی قوم کا اس کو حاکم امیر بنایا ہے، وہ اس حال میں فوت ہو کہ وہ اپنی رعیت کو، اپنی قوم کو، عوام کو دھوکہ دیتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا. دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اس حاکم وقت نے اپنی قوم کے لیے کوئی بہتری نہیں کی، کوئی جستجو نہیں کی، کوئی اس نے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ یہ کوشش نہیں کی کہ میں اپنی جو قوم ہے اس کو کسی بہتری کی طرف لا سکوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حاکم امیر اس حال میں فوت ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. اب دوسری بات، اگر تو حاکم وقت جو ہے وہ عقیدہ توحید رکھنے والا ہے، موحد ہے، جہنم میں جائے گا. سزا کے بعد جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے. البتہ جو حکمران قوم کے اوپر، قوم کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ان کی بہتری کی نہیں سوچتا، ان کے لیے خوشحالیاں نہیں پیدا کرتا، تو ایسے حکمران کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک حکمران عطا فرمائے. اگلی جو حدیث ہے
اس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی میری امت میں سے حاکم بنے اور وہ پھر ان کے اوپر یعنی کہ عوام الناس کے اوپر مشقت ڈالے تو اس کو مشکل میں ڈال دیں۔ اب اس حدیث کے اندر صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ایم پی اے، ایم این اے، فوجی افسران، کمانڈر، یا پھر ہمارے اسکول، کالج، مدارس کے اساتذہ، سارے کے سارے اس حدیث کے اندر آ جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشقت میں ڈالے تو اللہ اس کو مشقت میں ڈال دے۔ اب جو بھی کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ تو اس کے اوپر مشقت ڈال دے۔ اس کے اندر تمام ادارے آتے ہیں، تعلیمی ادارے، کاروباری ادارے، یعنی کہ آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں نرمی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، چاہے آپ کے ماتحت بچے ہیں، بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے والے ہیں، یا پھر کسی بھی معاملے میں آپ سے کوئی آپ کے نیچے ہے، آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے، درس دیتی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے یہ بھی میرے اور آپ کے معاشرے کے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کے چہرے پہ مارنے سے منع فرمائے، یعنی کہ جب ہمارے معاشرے میں لڑائی ہوتی ہے پہلے تو بات لڑنا نہیں چاہیے، اگر لڑائی ہو بھی جائے تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے، منہ کے اوپر تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے۔ اب یہ حدیث بھی میرے آپ کے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس ہیں، ان تمام کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی بچے کو ادب سکھانے کے لیے، کوئی بھی اس کو سزا دینے کے لیے منہ کے اوپر تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور دوسری بات کہ ہمارے ہاں جو یہ گیم کھیلی جاتی ہے باکسنگ والی، یہ کھیل کھیلنا بھی حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا، جبکہ باکسنگ میں ایک دوسرے کے منہ کے اوپر مکے مارے جاتے ہیں، اور یہ گیم کھیلنا حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ مارنے سے منع فرمایا۔ اس سے اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی جو صحابہ ہیں انہوں نے مختلف پہلو میں مختلف انداز میں سوال کیا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے وصیت کیجیے۔ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر۔ آگے فرماتے ہیں فرد مرارا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نصیحت کیجیے، یعنی کہ اس نے کئی مرتبہ سوال کیا، اوصینی 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 یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام یہی کہتے رہے لا تغضب لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ اب غصے کے متعلق ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، اور یہاں پہ دوسری بات یہ کہ دین کے معاملہ میں غصہ آنا بہتر ہے، آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ حدود اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو پامال کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں غصہ آنا چاہیے۔ جہاں پہ ہماری ذات کے متعلق بات ہے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے یا ہمیں کوئی برا بلا کہے، وہاں پہ غصہ ہے تو اس غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کیسے کنٹرول رکھنا ہے ہم پچھلی کلاسز میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل ربی، کہہ کہ میرا رب اللہ ہے، ثم پھر ثم استقم، تو یہ کہہ کہ میرا اللہ، قل ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، ثم استقم، تو
تم اس کے اوپر استقامت اختیار کرو، یعنی کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اسی کے اوپر استقامت رکھنی ہے۔ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو مصیبت میں، آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہ انسان کی بہتری کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اللہ اس کو مشکل سے نکال کر، مشکل کے وقت میں آزما کر کے اس کو آگے جا کے آسانیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازے۔ تو آج کی تمام اس کلاس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا، غصہ نہیں کرنا، باقی جو حکمران ہیں ان کے متعلق ہم نے دعائیں کرنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بھی حاکم کو ہمارا امیر بنائے، اللہ اس حاکم کو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ درس ہے کہ ہم نے اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرنا ہے، اور جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی کہ گمان سے بچنا ہے، تو برا گمان کسی کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، اگر رکھیں گے تو قرآن و حدیث کی مخالفت ہوگی، کئی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔